معاونت کرتے تھے. تھوڑا بہت میں نے تو گزارا ہے لیکن میری حیثیت جملہ کرنے والے شخص کی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن یہ کہ مولانا اگر مولانا علمی کاموں کو معاونت فرماتے ہیں یہ خاص بات ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم اساتذہ اور عزیز طلبہ، حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہیے. یہ اگر آپ کے استاد اور ہمارے مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب کے اصرار نے مجھے یہاں بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ حضرات فقہ، اصول فقہ اور حدیث، اصول حدیث ان کے طالب علم ہیں، ان فنون کے طالب علم ہیں، اور ان فنون میں میرا کوئی حصہ نہیں. پڑھا میں نے ضرور ہے، ظاہر ہے مدارس میں جو یہ سارے فنون پڑھائے جاتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھی بھی ہیں، لیکن جو دائرۂ کار ہے میرا، میدان کار ہے، وہ یہ فنون نہیں ہے. ان فنون میں آپ کا علم میرے علم سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ آپ کے علم کے مقابلے میں میرے علم کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے میں یہاں بے محل بیٹھا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں بے محل بیٹھا ہوں، اور اسی لیے میں بالکل تیار نہیں تھا کہ آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں. اس لیے کہ ہر آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، میدان کار ہوتا ہے. اس میں وہ کچھ رہنمائی بھی کر سکتا ہے، اپنے تجربات بھی بیان کر سکتا ہے. جب میرا دائرہ کار آپ کے دائرہ کار سے الگ ہو تو یہ بتائیے کہ میری باتوں سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فنون ہے، ان فنون میں تو آپ کو کوئی فائدہ امید ہے کہ نہیں پہنچے گا. البتہ یہ ہے اب لیکن اب جو انہوں نے بیٹھا دیا ہے تو ظاہر کچھ تو مجھے کام کرنا ہے، کچھ باتیں تو کہنی ہی ہیں. اب میں پھر آپ کے ان علوم میں، یعنی آپ کے جو دائرے ہیں ان میں داخل نہیں ہوں گا، اور ان سے بچتے بچاتے تاکہ آپ کوئی گرفت نہ کر پائیں گے، میں کچھ اور باتیں کرتا ہوں. ان باتوں کی ضرورت بھی آپ کو ہوگی، اور وہ باتیں کچھ ایسی ہوں گی جو عمومی قسم کی باتیں ہیں. یعنی وہ ہر فن، کوئی بھی فن ہو، تصنیف کا کوئی میدان ہو، اختصاص کا کوئی میدان ہو، اس میں وہ لازماً ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ میں نے اپنے لیے ایک بچاؤ کا راستہ نکالا ہے. آپ ظاہر ہے کہ یہ جو تکمیل، یہ تو مجھے ابھی یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں، یہ تکمیل اور اختصاص کے جو درجات ہوئے، ان میں جن کتابوں کو آپ پڑھیں گے، جو کتابیں پڑھیں گے، جن کا مطالعہ کریں گے، اس سلسلے میں اگر بعض باتیں کچھ مفید میں اگر بتا سکتا ہوں تو میں آپ سے عرض کروں گا. اس میں کچھ فائدہ ہوگا تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور وہ فائدہ اٹھائیے گا، ورنہ نظر انداز کر دیجیے گا.
بنیادی مراکز ہوتے ہیں، مساجد جنہیں ہم بولتے ہیں، اردو میں مراکز کہتے ہیں، اس کے کچھ تو بنیادی مراکز ہوتے ہیں اور کچھ ثانوی مراکز ہوتے ہیں۔ یہ ہر فن میں یہ جو ثانوی مراکز ہوتے ہیں یہ مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کو شکایت ہوگی کہ رخ تو میرا ادھر ہی ہے، لیکن اب کیا کریں؟ تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب آئے تھے میرے اور آپ کے درمیان، تو میں نے کہا ذرا سمجھ تو کچھ بنیادی ماخذ ہوتے ہیں، کچھ ثانوی ماخذ ہوتے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ ایک تو ان کی مطبوعہ کتابیں ہیں، لیکن اختصاص میں آپ کو اگر یہ جاننا ہو کہ مطبوعہ کتابوں کے علاوہ مسلمانوں میں ہمارے علماء متقدمین شروع سے لے کر کیا کام انجام دیے، خواہ وہ زیر اعتبار سے آراستہ ہوئے ہوں یا ابھی کتب خانوں میں محفوظ، تو یہ بتائیے کہ اس کا سب سے اہم، سب سے بڑا ماخذ یعنی ثانوی ماخذ کیا ہے؟ کیسے یہ پتہ لگے گا کہ فقہ یا اصول فقہ پر کیا سرمایہ ہمارے پاس ہے؟ وہ کیا ہمارے علماء نے مختلف مسائل کیا کتابیں لکھی تھی، وہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں، چاہے قلمی صورت میں خواہ مطبوعہ صورت میں، یہ جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ یہ ہر طالب علم کو ہو، کسی بھی فن کا ہو، اس کی ضرورت پڑے گی یہ جاننے کی۔ دیکھیے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام کشف الظنون ہے، حاجی خلیفہ کی کتاب کشف الظنون ایک بڑا مرجع ہے یہ جاننے کے لیے کہ عمومی طور پر، یہ اصول فقہ کے لیے نہیں، خاص نہیں، عمومی طور پر تفسیر، حدیث، ادب، لغت اور اس کے علاوہ جو دوسرے فنون ہیں اس میں کیا مسلمانوں کا کیا کام ہے، یہ حاجی خلیفہ کی ایک بڑی ہمت ہے اور اس کی مثال۔ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے جو سب سے قدیم ہے اور وہ ہے ابن ندیم یا ندیم کی کتاب الفہرست۔ ابن ندیم 4 صدی ہجری کا مصنف تھا، وہ شیعہ مصنف ہے، لیکن اپنے زمانے تک جتنی کتابیں بغداد کے کتب خانوں میں یا وراقین کی دکانوں، جسے ہم اس وقت مکتبات کہتے ہیں، دکانوں کی جو کتابیں موجود تھیں ان سب کتابوں کا ذکر فتویٰ ہے۔ بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ الفہرست، اور اس کے مصنف کا لقب مشہور ابن ندیم ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ درست جو ہے وہ الندیم، اس سے فرق زیادہ نہیں پڑتا، یہ عظیم کتاب ہے۔ اس کے بعد وہ 4 صدی ہجری کا مصنف ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بڑی کتاب ہمارے لوگوں نے نہیں لکھی، اور حاجی خلیفہ نے 10ویں صدی ہجری کا یہ کشف الظنون کتاب۔ اس کتاب میں کچھ کتابیں تو جو اس سے پہلے تراجم کی، تاریخ کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، صفری کی الواقی بالواقعات 36-37 میں ہے، یا حافظ ابن حجر کی الدرر الثامنہ ہے، اس طرح کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان میں جن کتابوں کا ذکر ہے انہوں نے وہاں سے وہ نام اٹھائے اور انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیے، لیکن کچھ
کتابیں ایسی ہیں جو ترکی کے، کیونکہ وہ ترکی تھے اور ترکی کے کتب خانوں میں جو قلمی نسخے انہوں نے دیے تھے وہاں سے انہوں نے ان کے نام لیے. ان کا ہر کتاب کا شروع کا جو سطریں ہیں وہ انہوں نے لکھی. مصنف کا سن وفات معلوم ہوا، سن وفات لکھا. ہر کتاب کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کی جو شرح ہے انہیں معلوم ہے، شرحوں کا ذکر کیا. یہ ان کا طرز ہے جو اس کتاب ہے. اس کتاب میں اس طرح کے کام میں غلطیوں کے امکان بہت ہوتے ہیں. چنانچہ اس کتاب میں بھی غلطیاں ہیں، خاصی غلطیاں ہیں، لیکن یہ ہمارا سالمی ماخذ ہے جو کر اس سے چارہ نہیں ہے، اس سے باہر ہے. لیکن جس کتاب کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا جو خاص طور پر میں نے شروع کیا پھر وہ ہے اردو میں ایک ادارہ سرکاری طور پر قائم ہوا تھا. اس کا نام تھا مؤسسۃ آل البیت. مؤسسۃ آل البیت. اس ادارے نے ایک عظیم الشان منصوبہ تیار کیا اور انہوں نے دنیا بھر کی کتب خانوں کی فہرستیں پہلے جمع کی. اس کے بعد ان فہرستوں سے جتنی کتابوں کا ذکر، جن مخطوطات کا ذکر ہے، انہوں نے ان مخطوطات کو ایک ترتیب سے سنوار ہر صدی کی ترتیب سے انہوں نے پھر الگ الگ ملکوں میں مرتب کیا. اس کا نام ہے الفہرست الشامل للتراث الاسلامی العربی الاسلامی المخطوط. الفہرست الشامل للتراث العربی الاسلامی المخطوط. ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے کتب خانوں میں ہر فن پر جو کتابیں موجود ہیں قلمی صورت میں ان کی ایک فہرست تیار کی جائے تاکہ ایک نظر میں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا سرمایہ اس وقت ہمارے کتب خانوں میں. بہت عظیم الشان منصوبہ تھا. اس کی تیاری کی انہوں نے اور اس میں جو جلدیں شائع ہوئی تفسیر پر 2 جلدیں اور انہوں نے بہت ہی منظم طریقے سے معلومات کر لکھی کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ آتا ہے. ورنہ اگر وہ جس طرح آج کتابیں سعودی عرب وغیرہ میں نمایاں چھپتی ہیں اگر وہ ایسے کرتے تو وہ جو ایک جلد ہے وہ 10 جلد میں کرے. لیکن انہوں نے جس طرح مستشرقین کتابیں مرتب کرتے ہیں اس طرح کی فہرستیں اس طرح انہوں نے مرتب کی. تو تفسیر پر 2 جلدیں، تجوید کے فن پر 1 جلد، فن قراءت پر 1 جلد، مصاحف مخطوطہ پر الگ جلد، اور حدیث اور علوم حدیث پہ 2 جلدیں، سیرت نبوی اور مدائح نبویہ پر 2 جلدیں یا 1 جلد، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن فقہ اور اصول فقہ پر 13 جلدوں سے زیادہ ہے. 13 جلدوں سے زیادہ ہے اور ہر جلد میں معلومات نہایت مرکز اور اس طرح ہے کہ جسے عربی میں آ کر کہتے ہیں مضبوط. آپ دیکھیں گے تو علامات اور مختصرات جو ہوتے ہیں رموز کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات آ جائیں. ظاہر ان میں کچھ کتابیں شائع بھی ہو چکی ہیں لیکن کتنی کتابیں خاص طور پر یہ جو فقہ اور اصول فقہ کا جو میدان ہے اب بھی اس میں اس کا جو ذخیرہ ہمارے کتب خانوں میں محفوظ ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں جو اب تک شائع نہیں ہوئی ہیں. بعض فنون میں تو کثرت سے کتابیں شائع ہوئی ہیں خاص طور پر حدیث کے فن میں اس سے شغف رکھنے والے عالم عربی میں طلباء، اساتذہ اور باعثین کی تعداد
حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مخطوطات کے انکشاف کرنے میں، یعنی وہ مخطوطات جن کا پتہ ہی نہیں تھا، جو عام طور پر جو فہرستیں چھپی ان کی ذکر بھی نہیں ہے، نئے وہ کتابیں تو قدیم ہیں لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کتنے کتب خانے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کی فہرستیں ہی نہیں بنی۔ ابھی ترکی میں، حالانکہ ترکی حکومت نے اس وقت انتظام کیا ہے کہ ان کی ایک سرکاری سائٹ ہے جس پر وہاں کے جتنے کتب خانوں میں فہرستیں موجود ہیں اور وہ کتب اور مخطوطات، سارے مخطوطات کی فہرستیں موجود ہیں اس سائٹ پر، لیکن ترکی زبان میں۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی ترکی میں اور مصر میں اور دوسرے ملکوں میں، خاص طور پر مراکش میں، تونس میں، الجزائر میں، ایسے سرکاری بھی بعض کتب خانے اور ایسے ذاتی کتب خانے ہیں کہ جن کی فہرست، بلکہ مدینہ منورہ کا ایک کتب خانہ جو علامہ سید سلیمان ندوی جب تشریف لے گئے تھے وہاں، انہوں نے وہ کتب خانہ دیکھا۔ مولانا عبدالعزیز میمن جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ کتب خانہ دیکھا تھا، لیکن ایک عرصے سے وہ کتب خانہ بند تھا۔ اب وہ کتب خانہ ذاتی کتب خانہ ہے، خاندان ہے، اور ابھی انہیں کے پاس ہے۔ ادھر جو ذرا وہ کتب خانہ کھلا اور کتب خانے کے مالکین نے جو اجازت دی، کئی ایسی کتابیں اس میں ملی کہ جن کا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ اسی ذاتی کتب خانے میں، تو جن کتب خانے اس کی کوئی فہرست نہیں ہوئی ہے، فہرست بدلنے کے مخطوطات کی بھی شاید نہیں ہوئی، ان کتب ایسے مخطوطات جن کی فہرستوں میں مضبوط نہیں ہے یا جن کی فہرستیں نہیں شائع ہوئی، یہ کام جس میں سب سے زیادہ اسلام سے دلچسپی لی ہے تو حدیث کے محققین نے، حدیث کے طلباء نے، حدیث سے اشتغال کرنے والے اساتذہ نے۔ سب سے بڑا کام اس وقت جو ان مخطوطات کے انکشاف کا ہے وہ اس میں یہ کارنامہ حدیث سے تعلق رکھنے والے محققین اور طلباء ہیں۔ فقہ سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اتنی زیادہ دلچسپی ابھی تک نہیں دکھائی، اس لیے ان کے پاس اس میدان میں یہ جو فقہ اصول فقہ کا میدان ہے، اس میں اب بھی نادر اور نایاب قدیم کتابیں اب بھی منتظر ہیں کہ کوئی انہیں شائع کرے۔ ادھر چند 2-4 برسوں میں ترکی میں احناف کی جو قدیم کتابیں ہیں انہیں ان کے احیاء اور ان کی اشاعت سے دلچسپی دی گئی ہے، اور کئی کتابیں ابھی حال میں کئی کتابیں 8 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، 10 جلدوں میں فقہ پر شائع ہوئی ہیں جو قدیم مصنفین کی ہیں احناف میں۔ اسی طرح شوافی کی کتابیں بعض یمنی محققین نے دلچسپی لی کہ وہ شافعی تھے، اور حنبلی فقہ سے تعلق رکھنے والے مصری محقق ہیں، نوجوان ہیں، اور وہ ابو جنہ حنبلی لکھتے ہیں، وہ اپنی کنیت کے ساتھ، انہوں نے متقدم علماء فقہ حنابلہ کی کئی کتابیں جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کتابوں کا سوال لگایا اور وہ شائع کی، اور ابھی ان کے پاس ایک پورا سلسلہ ہے ان کتابوں کا جنہیں وہ شائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے جو اختصاص اور اس کے فقہ میں جو لوگ اختصاص رکھتے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ فرض کیجیے کہ دارالعلوم علماء کے کتب خانے میں فقہ کا کیا ذخیرہ ہے، قلمی جو ذخیرہ ہے، کیا اس میں کوئی نایاب رسالہ ہے، نایاب کتاب ہے؟ اگر کوئی نایاب کتاب ہے تو پھر اس پر کام کریں، اسے لوگوں کے سامنے لائیں، مختصر قواعد تعلیمات کو اس کے اصول ہیں کہ اس فن کو پڑھیں کہ وہ کس طرح کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، جنہیں تدوین، جس کو تدوین کہتے ہیں یا عربی میں جسے تحقیق کہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نیا میدان ہے فقہ اصول فقہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے۔ کیا کتابیں
آپ ایک ہمارے یعنی آپ کسی بھی موضوع پر کیا کتابیں شائع ہوئی ہیں، کیسے آپ کو پتا چلے کہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے کہ نہیں شائع ہوئی ہے؟ یہ بھی جاننے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے. یہ بھی ثانوی ذریعہ ہم اسے کہتے ہیں، لیکن اس سے چارہ نہیں ہے. ایک ذریعہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی تجربہ کار استاد سے پوچھیے، کے استاد سے، حدیث کے طالب علم حدیث کے استاد سے پوچھیں. فیصل کرکری صاحب بتائیں گے کہ ہماری کتاب شائع ہوئی کہ نہیں شائع ہوئی ہے. انہیں اس فن سے شغف ہے، جس فن سے وہ بتا دیں گے. تراجم پر، سیرت پر، تذکرے پر، وہ سب جس سے شغف ہوگا وہ بتائے گا. لیکن آپ جب لکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے مولانا فیصل کرکری صاحب سے، تو قاری اس پر بھروسہ نہیں کرے گا. آپ کے مضمون کو پڑھنے والا وہ کہے گا ذرا اس سے مضبوط حوالہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے میں یاد کر رہا ہوں یہ سمجھوں کہ یہ ثانوی ذرائع وہ کیا خاص ہوں، وہ بھی ثانوی ذرائع ہوتے ہیں جن سے آپ پوچھتے ہیں اس طرح کے معاملات، جیسے کہ معلومات ہیں، یہ تو معلومات کا حصہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک کام معہد المخطوطات قاہرہ نے اس زمانے میں شروع کیا جب مصر کا جامعۃ الدول العربیہ سے اخراج ہوا اور ایک ادارہ کویت میں تھا. تو کویت میں انہوں نے یہ کام شروع کیا. اس کا نام ہے المعجم الشامل للتراث العربی المذکور. وہ تو مخطوط تھا، یہ مذکور ہے. یہ جو کچھ بھی اب تک چھپا ہے ایک کتاب مثلا ہم یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا. چلیے ایک کتاب خرچ کر لیتے ہیں، مانتے ہیں اس کتاب سے تعلق رہا ہے تو اس کے قائل مجھے وہ معلومات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بس پتہ ہے. امام ابن قیم کی ایک مشہور کتاب ہے اور آپ کو خصوصیت کے لوگوں کے لیے بڑی کام مشہور ہے. اس کا نام ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. بڑی قیمتی بحثیں اس میں ہیں. یہ کتاب نہ وہ خالص اصول فقہ کی جو عام کتابیں ہیں، فنی کتابیں اس طرح کی کتابیں، لیکن اس میں مثلا تقریر و اشتہار اس پر بڑی مفصل بحث ملے گی. تغیر الفتویٰ بتغیر الزمان، وقت بدلنے سے فتویٰ میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، اس موضوع پر بہت تفصیل سے مواد ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین کے بعد تک فقہاء اور ان کے تلامذہ کون لوگ تھے جن پر کاروبار تھا فتویٰ کا یا قضا کا، یا جو انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، انہیں ایک فہرست ملے گی. اور بہت سے اس طرح کے مسائل، ایک پوری جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے کیے وہ اکٹھا پڑھ کر دیے ایک جلد میں. مجھے یہ معلوم کرنا ہوں کہ یہ کتاب کب چھپی، پہلا ایڈیشن کہاں چھپا، یہ کیسے معلوم. اب میں تو دکانوں کا چکر لگاؤں، ان سے پوچھوں، ہر آدمی کو ضروری نہیں ہے کہ بات معلوم ہو. اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں اس طرح کی فہرست. یہ جو کتاب ہے المعجم الشامل للتراث العربی المذکور، آپ اس میں جائیں تو وہ یہ بتائیں گے کہ اس کا پہلا ایڈیشن ہندوستان میں چھپا ہے. اس کتاب پہلی بار جب یہ کتاب شائع ہوئی، شائع ہوئی کسی عرب ملک میں نہیں شائع ہوئی، ہندوستان میں. اس کے بعد دوسری مرتبہ کہاں شائع ہوئی، تیسری مرتبہ کہاں شائع ہوئی. بعض کتابیں ایسی ہیں ان کتابوں میں کہ 50 سال کے بعد قاہرہ سے چھپی تھی، اس سے پہلے ہندوستان میں چھپی تھی. اور جب قاہرہ میں وہ کتاب چھپی تو صرف اس کے حروف کی شکل اچھی تھی، کاغذ اچھا تھا، پڑھنے کے میں معلوم ہوتا تھا کہ بہت اچھی ہے، لیکن اصلاً وہ ہندوستانی ریشہ کا چربا تھی.
یعنی وہ اس کی بنیاد ہندوستانی ایڈیشن پر تھی اور کوئی نیا نام اس میں نہیں تھا. پھر اس کے بہت دنوں کے بعد پھر اچھا وہاں سے چلا امام ابن تیمیہ کی مشہور کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول پہلی بار ہندوستان میں چلی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہاں سے چلی. حیدرآباد کا جو مشہور ادارہ جسے آپ جانتے ہیں دائرۃ المعارف العثمانیہ اس نے نہیں شائع کی تھی بلکہ اس کے مدرس اعلیٰ نے شائع کی تھی. یعنی دائرۃ المعارف النظامیہ ہے. یہ جو دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے جسے آپ جانتے ہیں حدیث مطلب کم سے کم حدیث اور رجال کے جو طالب علم ہیں انہیں سب سے زیادہ اس ادارے سے واقفیت ہونی چاہیے اس لیے کہ سب سے بڑی اور اہم کتابیں کسی ادارے نے شائع کی تھی پہلی بار. اور ان کے جو ایڈیشن ہیں وہی سارے حدیث کے طلباء علماء عالم عرب میں دنیا میں یہی ایڈیشن استعمال ہو رہے تھے. بعض کتابوں کے بھی نیا کوئی ایڈیشن اچھا دوبارہ چھپی ہیں عکس چھپے ہیں پھر سے کمپوزنگ ہوئی ہے لیکن اس سے بہتر کوئی ایڈیشن شائع ہوا اب تک نہیں شائع ہوا. اور یہ جو حدیث کی خدمت علوم حدیث کی خدمت علم رجال کی جو خدمت ہے ایسا نہیں ہے کہ علماء عالم عرب کے اس سے واقف بھی ہیں قدردان بھی ہیں اور اس پر اعتماد بھی ہے. یہ جو دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے اس کا نام عثمانیہ نہیں ہے. پہلے جب یہ قائم ہوا تو اس کا نام دائرۃ المعارف النظامیہ تھا. لیکن جب عثمان علی خان جب حاکم ہوئے تو ان کے زمانے میں ان کے نام کی مناسبت سے پھر یہ نظامیہ سے عثمانیہ ہو گئی. زیادہ تر جو کتابیں پانچ یہ حدیث اور رجال کی شائع ہوئی ہیں وہ عثمانیہ سے شائع ہوئی. تو یعنی یہ کتاب الصارم المسلول 13ویں صدی کے وسط میں یہ شائع ہوئی اور شائع ہونے کی دائرۃ المعارف النظامیہ سے. تو امام ابن تیمیہ کی پوری کتاب دائرۃ المعارف العثمانیہ سے یا نظامیہ سے اس کے سوا نہیں چلی. اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ شاتم رسول کی سزا کیا ہے اس مسئلے پر امام ابن تیمیہ کی اس کتاب سے زیادہ مفصل زیادہ معلومات کوئی کتاب نہیں لکھی. اس لیے اس کتاب پر امام ابن تیمیہ کے مؤلفین مخالفین سب متفق ہوئے. بلکہ امام ابن تیمیہ کے معاصر تقی الدین سبکی جو زمانے میں وہ بھی شیخ الاسلام کہے جاتے تھے اور اس زمانے میں تقی الدین ابن دقیق العید تقی الدین سبکی اور تقی الدین ابن تیمیہ یہ تین تقی الدین یہ تین اختیار الدین سے اس زمانے میں. تو یہ تقی الدین سبکی خود بہت بڑے فاضل اور بڑے عالم تھے. انہوں نے اس موضوع پر کتاب اور امام ابن تیمیہ کے ایک طرح سے حدیث دی. انہوں نے امام ابن تیمیہ کے بعض چیزوں پر رد میں کتابیں لکھی ہیں لیکن اس مسئلے پر ان کی بھی کتاب ہے السیف المسلول اس کا نام ہے. انہوں نے اس کتاب میں امام ابن تیمیہ کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی. اسی لیے یہ کتاب حیدرآباد میں ورنہ اور کوئی کتاب امام ابن تیمیہ کی دائرۃ المعارف سے نہیں سکی. وہ اسی طرح جس طرح کے امام ابن قیم جو شاگرد تھے امام ابن تیمیہ کے ان کی صرف ایک کتاب دائرۃ المعارف النظامیہ عثمانیہ سے شائع ہوئی وہ تھی کتاب الروح. اس لیے کہ کتاب الروح کے بعد مسائل سے دلچسپی وہاں کے علماء کو تھی اور خاص طور پر تصوف سے تعلق رکھنے والے علماء کو اس کے بعد مباحث سے دلچسپی رہی. اس وجہ سے وہ کتاب شائع وہاں سے یہ کتاب
किताब रूह ابن قیم کی سب سے بہترین استاد ہے. یہ جو کتابیں ہیں کیا تو یہ معلومات کیسے معلوم ہو، کیسے پتہ چلے گی پہلا ایڈیشن کب چھپا تھا ان کتابوں کا یا اور ایڈیشن کب چھپے؟ اب یہ لوگ آپ جب اختصاص میں مضمون لکھیں اس کی تو ضرورت پڑے گی نا. آپ کو آپ کسی کتاب کے بارے میں آپ کا ماخذ ہوگی کوئی کتاب، اس کے بارے میں جاننا آپ چاہیں گے کہ یہ چھپی ہے کہ نہیں چھپی ہے، تو یہ ایک ماخذ ثانوی ماخذ یہ ہے. اس سے ذرا سا قدیم ظاہر یہ جو میں نے یہ جو ذکر کتاب کا نام لیا کہ یہ جو الفاظ میں شامل ہے فراز العربی المطلوب کا، کیونکہ یہ بعد کی کتاب ہے اس لیے اس میں اس سے پہلے جو اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ معلومات اس میں شامل ہیں. ورنہ سب سے پہلی کی کتاب جس میں مطبوع اور مخطوط دونوں کو جمع کر رکھا تھا اور جس کی جانب ہم سب سے پہلے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں وہ ہے جرمن مستشرق روکلمان کی تاریخ العربی. یہ پہلی کتاب ہے جس میں کتابوں کی کوئی کتاب جس کتاب کا ذکر وہ کرتا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ کہاں کہاں چھپی تھی، کب چھپی تھی، یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے نسخے کہاں کہاں. لیکن وہ کتاب اس کتاب کی اہمیت اب بھی باقی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد جو کتابیں آئی ہیں ظاہر ہے اس میں معلومات زیادہ ہیں. اور اگر کہیں پروکلمان سے غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی کی تصحیح ہے. آپ اس جرمن مستشرق کو دیکھیں کہ اس نے پہلے اپنی کتاب 2 جلدوں میں شائع کی. اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہو کہ اب اور کتابیں بھی اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مستقل وہ اس موضوع پر کام کرتا رہا یہاں تک کہ پھر اس نے اس کتاب کا تکملہ اصل کتاب سے زیادہ جلدوں میں زیادہ صفحوں سے شائع کیا اور پھر اس پوری کتاب کا ترجمہ عربی میں ہمارے جو شروع کے جو محققین ہیں وہ تو اصل جرمن کتاب کی جانب بھی رجوع کرتے رہے، چاہے خود اگر جرمن زبان جانتے رہے ہوں ورنہ کسی کی مدد سے. عربوں نے اب دیکھیے ہمارا کام عربوں نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جامعۃ العربیہ کی طرف سے جو بعض مصری علماء جو جرمن زبان بہت اچھی جانتے تھے اور ان کا علوم سے بھی تعلق تھا انہوں نے ترجمہ شروع کیا اور 6 جلدوں کے بعد یعنی 6 وہ حصے جو عربی میں ترجمہ ہوئے اور بڑا اچھا انہوں نے عہد رکھا کہ جو تکملہ تھا ترجمہ جو تھا وہ اصل سے دونوں کو انہوں نے ملا دیا تاکہ معلومات اکٹھا ہو جائے. لیکن چھوٹے چھوٹے 6 حصے چھپے اس کے بعد وہ کام بند ہو گیا. جیسا کہ ہم لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ ہے. ایک جرمن مستشرق نے پوری زندگی میں اپنے اتنا عظیم کام کیا اور ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. اب ادھر چند سال پہلے پھر انہیں ہوش آیا اور انہوں نے اس کو مکمل ترجمہ ہو اور تاریخ الادب العربی کے نام سے اس سے وہ ترجمہ شائع ہوا اور وہ تقریباً 10 جلدوں میں. لیکن یہ جو ترجمہ اب جو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے ایسی غلطیاں ان ترجموں میں ہیں، اس لیے کہ کسی بھی فن کی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف زبان جاننا کافی نہیں ہے. فرض کیجیے مجھے خود یدی کوئی کسی کتاب کا ترجمہ کرنا ہو کسی اور زبان میں وہ زبان بہت اچھی جانتا ہوں جو کبھی جانتا نہیں تو صرف زبان جاننے سے کچھ نہیں ہوتا. زبان بھی بہت اچھی جاننی چاہیے اور وہ فن بھی بہت اچھی طرح جاننا چاہیے، تب وہ ترجمہ اصل کے قریب ہوگا اور توقع کی جاتی ہے کہ اس میں غلطیاں کم سے کم تر ہوں. اس ترجمے جو مزید جلدوں میں ادھر ترجمہ ہوا جو جرمن جاننے والے مصریوں نے جو ترجمہ کیا لیکن انہیں ان فنون سے وہ تعلق نہیں تھا تو پھر اس میں غلطیاں. اب
زیادہ ہوئی پہلے کے مقابلے۔ اب دیکھیے یہ تو بروکلمان تھا۔ بروکلمان کا جو کام ہے وہ جاہلی دور سے لے کر اور موجودہ دور تک، یعنی 19ویں صدی 20ویں صدی تک جو ہے اتنا محیط ہے اس پورے زمانے میں۔ اس کے بعد ہم آج ایک ایسے اسکالر ظاہر ہوئے کہ اس شخص نے جتنے کام کیے ہمارے پاس اس طرح حاضر ہوئے، کسی ہفتے میں اتنے کام کیے، اور اس نے اپنے کام کا جو میدان بنایا وہ مغرب کو بنایا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس اسلامی تمدن نے کیا کچھ دیا ہے مغرب کو، یہ تقریر کرتے نہیں، یہ ایسے باتیں خطابت کے ذریعے نہیں، بلکہ انہیں دکھا دیا کہ کیا کام ہم نے کیا تھا اپنے جو ہمارا سنہری دور تھا ہماری تاریخ کا، اس میں ہم نے کیا کام کیا تھا، اور یہ جو مغرب اس ہمارے اسلامی دور کو بالکل غائب کر دیتا ہے، اور وہ سیدھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یونانیوں کے بعد کچھ کام نہیں ہوا، اور مسلمانوں نے تو صرف اس تہذیب کو ڈھونے کا کام کیا، وہ تو صرف پوری تھے، اور پھر جو کام کیا ہے وہ مغرب نے کام کیا ہے، یورپ والوں نے کام کیا ہے۔ یہ جو محقق تھا کوئی عرب نہیں تھا، ترکی تھا، اور اس کا نام تھا فؤاد سزگی۔ لکھتے ہیں وہ ترکی کا جو فؤاد سزگی۔ اب آپ چونکہ آپ حدیث کے طالب علم ہیں تو اب ضرور میں یاد آ گئی ایک بات، فؤاد سزگی کا جو پی ایچ ڈی تھی اور وہ انہوں نے ترکی میں دیکھیا کیا موضوع اختیار کیا اس شخص نے، اور اسی موضوع نے پھر انہیں ایک دوسرے رخ پر موڑا۔ ان کا موضوع تھا صحیح بخاری میں امام بخاری کے معاصر عجیب سا آپ کو یہ موضوع لگ رہا ہو، امام بخاری نے صحیح بخاری کی تدوین میں کن ناقص پر اعتماد کیا ہے؟ بظاہر ہم مجھے سمجھتے ہیں زیادہ تر بظاہر مجھے سمجھتے ہیں تو ساری یہ جو احادیث ہیں بس وہ صرف زبانی نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسی طرح زبانی سنتے نقل کی ہے، لیکن ان احادیث کا جو منتقل ہوئی زبانی کے ساتھ پورا تحریری مواد تھا، اور اس تحریری مواد پر جو کام ہوا ہے وہ ایک دوسرا میدان ہے، وہ بھی دیکھیے گا جس میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب کا ایک بڑا نام ہے، اور اس سے پہلے مولانا حسین گیلانی کا نام ہے جس پر بنیاد رکھی ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی جو کتاب دراصات کی حدیث نبوی ہے، دراصات کی حدیث ہے، وہ ان کی تھیولوجی تھی جو ایک بڑے مستشرق کے اندر میں انہوں نے آکسفورڈ میں کی، آربری کے اندر میں انہوں نے یہ کام کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ دوسری صدی ہجری کے بعد یہ تدوین شروع ہوئی، بلکہ یہ شروع سے تدوین یہ آغاز ہو چکا تھا حدیث کی تدوین کا، اور پھر اسی کے بعد ڈاکٹر محمد حبیب اللہ نے پھر حمام ابن منبہ کا جو صحیفہ ہے اس کا انہوں نے انتشار کیا، اسے انہوں نے شائع کیا۔ یہ جو صحیح بخاری کے ماخذ پر نام ہے یہ فاسد کی پی ایچ ڈی کا نام ہے، یہی پھر انہوں نے یہ طے کیا، پہلے یہ طے کیا کہ بروکلمان کا جو میدان یا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اتنے وسیع پیمانے پر تو ذرا مشکل ہے تحقیق سے کام کرنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تاریخ کا دیکھیے، ہماری علمی اور تمدنی تاریخ کا جو سنہری دور ہے وہ ہے 4ویں صدی ہجری کے نصف، اس کے بعد جو کام ہوئے ہیں وہ جماعت تاریخ
کے اور شرحوں کے، ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اعلیٰ کام ہے، یہ نہیں ہے کہنا مقصود ہے، لیکن بنیادی جو کام ہے ہمارے اس کے وہ اس طریقے کرتے ہیں۔ یہی کام ہمارے اندلس کے ذریعے یورپ تک پہنچے۔ انہوں نے خود یہ بیڑا اٹھایا کہ 350 سال 330 332 ہجری تک مختلف علوم و فنون پر مسلمانوں نے جو کام کیے ان کا ایک جائزہ بھی لیا جائے، اور اس کے بعد اس فن میں جتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں ان کا ایک جائزہ لیا جائے۔ جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت پہنچی ہیں وہ تباہ ہوئی کہ نہیں تباہ ہوئی، پھر ان کا سارا ذکر کیا جائے۔ اس پہ انہوں نے بڑی دقت نظر سے بڑی محنت سے یہ کام کیا، اور اس پر ان کی تقریباً جو جرمن میں ہیں وہ تقریباً 10 جلدیں 11 جلدیں جرمن زبان میں چلی، اس کا ترجمہ انہوں نے کرنے کو طے کیا۔ اس کی کچھ جلدیں اسلامی فنون پر عربی زبان و ادب، شاعری، علوم قرآن، تفسیر حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ فنون ہیں، اور دوسری جلدیں سائنس پر، طب پر مسلمانوں کے کیا کارنامے، ریاضیات میں کیا کارنامے، ریاضیات کا پوری ایک جلد، علم الحیوانات پر اور مختلف جو علوم ہیں ان پر مسلمانوں کے کیا کارنامے ہیں۔ اور وہ صرف یہی نہیں بتاتے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس موضوع پر وہ جائزہ لیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس موضوع پر کیا کام مغرب میں کیا کام ہوا ہے اور مشرق میں کیا کام ہوا ہے۔ دو عرب جامعات نے یہ ذمہ لیا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اسلامی فنون یا عربی جو چیزیں ہیں ان کا جامعۃ الامام نے ذمہ لیا ریاض میں، اور جو سائنس کے جو چیزیں ہیں اس کا جامعۃ الملک سعود نے لیا کہ وہ اس سے زیادہ کریں۔ جامعۃ الملک سعود نے اپنا کام پورا کر دیا، تقریباً 4-5 جلدیں انہوں نے شائع کی، علم نباتات پر اور علم احیاء پر اور ریاضیات، ان سب پر کیا کام۔ جامعۃ الامام نے کام شروع کیا۔ اس سے پہلے مصر میں مجلس الاعلیٰ للشؤون الاسلامیہ نے تفسیر والی جلدوں کا کام پہلے سے شروع کیا تھا، وہ دوبارہ شائع کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے والی جلد وہ شائع ہوئی، شاعری والی جلد شائع ہوئی، ان کا ترجمہ جامعۃ الامام نے۔ پھر 2-3 جلدوں کا کام رک گئے جو ابھی تک رکا ہوا ہے، یعنی ہم دوبارہ ایک بڑے کام کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک فرد واحد نے اتنا بڑا کام کیا تھا اور ہماری جامعات نے ہمارے ادارے ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم لوگوں کے کام کرنے کا طرز ہے۔ یہ تو خیر ایک کام۔ اب ذکر جو کیا گیا ہے، آپ کبھی اگر پڑھیے گا دارالمصنفین سے، جو معارف کے جو ایڈیٹر اور دارالمصنفین کے جو سابق عالم پروفیسر جان فضلی صاحب، انہوں نے فارسیین کے انتقال پر بڑا ایک مفصل مضمون لکھا ہے جو کتابچے کی صورت میں بھی چھپ گیا ہے۔ یہ تو ایک کام اس شخص کا اتنا بڑا کام، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے جو میوزیم جرمنی میں میونخ میں انہوں نے میوزیم قائم کیا تھا، میونخ یونیورسٹی سے مربوط کر کے، اس میں مسلمانوں نے اپنے دور میں سرجری کی اور اس طرح کے مختلف جو سائنسی آلات ایجاد کیے تھے، وہ آلات اصلی صورت میں جہاں جہاں ملے اور وہ لے سکے کہیں سے، وہ انہوں نے جمع کیے تھے، اور جو آلات نہیں مل سکے انہوں نے ان کی شکلیں باقاعدہ بنا کے انہوں نے سامنے رکھی تھی جرمنی میں، تاکہ ہر یورپ کا طالب علم اسکالر دیکھے کہ یہ جو آلات ہیں یہ کس نے بنائے تھے۔ سرجری میں استعمال کرنے والے اب بھی کتنے آلات وہ ہیں جو قاسم سہراوی نے بنائے تھے۔ یہ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا۔ پھر ایک فن پر 100 جلدوں میں کتابیں شائع کی ہیں
ان میں کتنے خاص طور پر سائنس کے شعبوں میں بھی مسلمانوں کی کتابیں ہیں، قدیم طب کی اور مختلف علوم میں انہوں نے قلمی کتابوں کے جو اچھے نمونے تھے انہوں نے ترکی سے یہاں سے حاصل کر کے ان کے عکسی ایڈیشن تیار کیے۔ اس کے علاوہ یورپ میں جتنے کام اس موضوع پر کیے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے یکجا ان کی جن نے شائع کی، تاکہ آپ اگر کام کرنا ہو تو زحمت نہ اٹھانی پڑے، ایک جگہ موجود ہے، آپ دیکھیے، پڑھیے، جائزہ لیجیے، تنقید کیجیے، آگے بڑھائیے۔ اتنے بڑے کام ایک شخص نے کیے، اور جب ایک لیکچر میں اتفاق سے میری خوش قسمتی تھی کہ ان کے لیکچر میں شریک ہونے کا مجھے موقع ملا، وہ یاد آئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 85 سال تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے یہ جو باتیں، اب یہ باتیں ظاہر ہے اس کا تعلق کوئی خاص سے نہیں ہے، لیکن ہم سب طالب علم ہیں، چاہے کسی بھی فن کے ہوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ ہمیں یہ شخصیات ہے نمونہ، ہم دیکھیے ہم کر نہ پائیں لیکن رشک تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی تقلید کی کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ظاہر ضروری نہیں ہے کہ ہم 18 گھنٹے کام کریں، وہ بھی جس عمر میں انہوں نے کام کیا، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں۔ 18 گھنٹے نہ صحیح، بڑھاپے میں 10 گھنٹے ہی صحیح، 8 گھنٹے ہی صحیح، یہ ہوتا ہے ایک فرد واحد۔ افسوس یہ ہے کہ مشرق میں، یعنی ہمارے قانون ہوں یا ہم لوگ مشرق میں کام فرد واحد کرتا ہے، یہ ہم لوگوں کی عجیب و غریب نفسیات ہے کہ ہمارے یہاں کام فرد واحد کرتا ہے۔ جماعت یعنی گروپ ورک ہمارے یہاں کبھی کامیاب نہیں ہے، ہمیشہ وہ چوراہے پر ہڈیاں پڑتی ہیں۔ وہ جو جس کتاب کا ذکر میں نے شروع کیا تھا کہ اردن کے اس ادارے نے اتنا عظیم و شان منصوبہ بنایا کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ سرکاری ادارہ تھا، باقاعدہ ولی عہد کا ادارہ تھا، اسی کو اس کا نام تھا مؤسسۃ العالم ہے، یعنی ماہر الحکام ہے جو ہاشمی حکام ہے ان کے اندر میں تھا۔ ظاہر سرکاری پیسے کے کارڈ جو ان کو بنا لیے گئے تھے، اتفاقات جو کتنے بڑے، ساری فہرستوں کا جرد جسے ہم بولتے ہیں کہ فہرستوں سے معلومات کو نکال کر کارڈز کی شکل میں سب تیار ہو چکا، اسی سے یہ فہرستیں جن کے نام میں نے دکھائے کیا، یہ فہرستیں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ولی عہد دوسرا شخص ہو گیا، بس یہ کافی ہے ہمارے یہاں سارا کام بند ہونے کے لیے، سارا دفتر بند ہونے کے لیے۔ ایسا نہیں ہمارے یہاں ہو سکتا کہ شخصیتیں گزرتی جائیں لیکن جو کام ہے وہ ہونا ہے۔ ہر کی آمد عمارت نو ساخت، ہمارا اصول یہ مشرق میں ہمارا اصول یہ ہے کہ ہر کی آمد عمارت نو ساخت، اور عمارت نو ساخت جو ہے اس کے لیے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے والی جو عمارت تھی اس کی بنیاد کھود، اس کو ڈھا دیا۔ ہم نے وہاں سعودی عرب میں جامعات میں دیکھا کہ اگر امین وہاں کہ امین اگر نیا آیا، کلیے کا امین اگر کلیے کا نیا امین آیا تو جانتے پہلا کام کیا کرتا تھا؟ پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ جو 1 لاکھ کا قالین جو اس کے دفتر میں بچھا ہوا ہے اس قالین کو ہٹا، پھر ایک دوسرا قالین ہے، جتنی کرسیاں اور میز چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہوں ان کو ہٹوا دے گا،
जलवा फरोश हुआ है और सारा जोर इन्हीं चीज़ों इन्हीं मज़ाहिर पर, इन्हीं चीज़ों पर। देखिए इसे आम बात ना समझिएगा, अब ज़माना भी बदलता है, हालात भी बदलते हैं। अब ये ना समझिएगा जरूर कि इस वक्त भी ऐसी भी सूरत हाल होनी जरूरी नहीं है, हर जामिया में तो ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए कि हालात बदलते हैं, समस्याएं नई आती हैं, सूरत हाल तब्दील हो जाती है। लेकिन ये जो मैंने 80 में, 82 में, 85 में, 1982 50 के आसपास जो चीज़ें मैंने देखी पूरे, मैं एक जामिया के अलावा जामिया इस्लामिया के बाद मैं सरकारी इदारे से वाबस्ता था। एक मरकज़ उर्दूस था जो रियासत की वज़ारत शुऊन इस्लामिया के था, वो बिल्कुल अलग थलग था। आप ये समझें कि पूरा मंसूबा हमने तैयार किया है, लेकिन एक नए साहब जब आए आगे, अब वो पूरा मंसूबा वो करते बैनाम होगा, वो करते बैनाम कर दिया और अब दूसरा मंसूबा शुरू होगा, और दूसरा मंसूबा अभी पाए तकमील तक न पहुँचेगा, ये दूसरे साल तशरीफ ले आए और ये दूसरा मंसूबा भी खाद में मिला दिया जाएगा। इस वजह से हमारे यहाँ काम नहीं होते, हमारे यहाँ कोई जमात मुराद की जमातें नहीं, यानी गुरु से हम लोग मुस्तशरिकीन में जब किसी भी मकसद के तहत, देखिए मकासद हमारे अलग होंगे, उनके मकासद अलग होंगे, ये दूसरा मसला है, लेकिन काम करने का अंदाज तो एक होना चाहिए। जब उन्होंने काम शुरू किया था ये काम किसने किया? अगरचे मुसलमान उलमा को इस काम की कोई खास जरूरत नहीं थी, इसलिए कि उनके यहाँ अतराफ का जो इल्म है, अतराफ पर जो किताबें हैं, उनके जरिए वो बासानी कुतुब सित्ता की हदीसों तक वो पहुँच जाते थे। लेकिन वो मुस्तशरिक जो बिल्कुल अजनबी हमारे लोगों से, उन्होंने वो काम अपने लिए किया था, हमारे लिए नहीं। वो चाहते थे किसी एक लफ्ज के जरिए हमको मालूम हो जाए कि हदीस किस किताब में है। उन्हें तो पता नहीं कैसे पता लगाएं, न रावी के जरिए पता लगाना उनके लिए मुश्किल है, आपकी किताबें छपी नहीं थी तब उस वक्त, कैसे पता लगाना? अखबार में ढूंढते रहे, सही बुखारी ढूंढते रहे, नहीं मिले, और एक जगह मिल जाए दूसरी जगह नहीं मिले। ये काम अपने लिए किया था। जिस शख्स ने ये पहला काम शुरू किया था उसका इंतकाल हो गया, का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसमें हमारे बाज मुस्लिम हिंदुस्तानी भी जो ज़माने में मुहक्किकीन वहाँ मौजूद थे, तो किसी अपनी तारीख के सिलसिले में उन्होंने मदद और उसका जिक्र किया है। ऐसा नहीं है कि काम करा लिया और पैसे दे दिए, वो आपका तो काम हो गया, अब तो किताब हमारी है, आपने लिखी, आपको हमने वादा दे दिया, अब आपके नाम पर की तो कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस तरह के काम पूरे होते और उनका नाम उसने दिया हुआ है जिन्होंने वो काम किया है, उनका इंतकाल हो गया, पहली टीम का इंतकाल हो गया, वो मंसूबा चलता रहा यहाँ तक कि वो मंसूबा हमारे यहाँ इस तरह काम है। हमारे पहला झगड़ा तो इसी पर हो जाएगा कि सेक्रेटरी कौन होगा और इसका निगरान कौन होगा और मुश्रिफ कौन होगा, पहला झगड़ा तो इसी से हो जाएगा। उसके बाद जाएगा काम होने से देखिए वो बात, यानी वो जो बात आखिर में आई वो भी आप हदीस के तालिब इल्म के सिलसिले के किताब पर आई, वो मुकर्रर से तालिब हदीस से करोगे देखा शुरू तो किया तो मैंने से, लेकिन पहुंची तो हदीस में। ये तो देखिए उन्होंने बातें सबको अक्सर पढ़ती है, लेकिन ये जैसे जैसे आता गया तो कुछ उसमें आपकी कुछ दिलचस्पी भी होगी, कुछ मालूमात। उम्मीद तो ये है कि कुछ तो थोड़ा सा अगर 1% भी हो तो इंशाअल्लाह बातें नहीं काम आएंगी।
طرح کی چیزوں میں کوئی بات کوئی سوال اور مجھے اس کا جواب اگر پتا ہوا تو ظاہر ہے بتانے میں تو ظاہر ہے کوئی مجھے تردد نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کوئی جو معلوم ہو، اس لیے کہ ظاہر ہے لوگوں کی جو معلومات ہیں اس طرح کی جو معلومات ہیں محدود ہوتی ہیں اور ضروری ہے کہ مستقل بھی ہوں۔ میرا میدان کار کی طرح سے مختلف ہے، میرا جو اصل تعلق ہے وہ تو جناب عالی ادب سے تھا ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اور ادب میں بھی شاعری اور اس کے مصادر اور لیکن اس سے زیادہ لغت یعنی معاجم کی دلچسپیاں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، لیکن کام چونکہ میں نے کسی وجہ سے یا کام کیا امام نبوی کی کتابوں کی تدوین، اور وہ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں چونکہ حدیث کی بھی کتابیں ان کے ترکی کی کچھ کتابیں ہیں، دونوں خالص حدیث پر تو ان کی کتاب ایک ہی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں مباحث تفسیر حدیث کے عقائد ان کی مباحث پھیلے ہوئے ہیں امام ابن قیم کی کتابوں میں، اس لیے وہ کتابیں آپ پڑھیں گے اور ان کی زبان میں شاندار ہے تو بہت اچھی لگے گی کتاب۔ تزکیہ نفس پر بھی کی کتابیں، تصور کی کتاب ہے، تو یہ جو میں ضرور والی بات کہہ رہا تھا تو ایک گروپ ہمارا بھی بنا، یعنی اس سے تعلق میرا بھی ہوا 25 سال تقریباً اس گروپ سے میرا تعلق تھا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ ایک منصوبہ بنا تھا، میں نے نہیں بنایا تھا، وہ پہلے سے بنا تھا کہ امام ابن قیم کی ساری تصنیفات کو اثر نو کی تدوین کرنی ہے اور قدیم مخطوطات کی روشنی، چنانچہ تقریباً 56-57 جلدوں میں یہ کام مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ کام مکمل ہوا ہے، اس کے بعد پھر میں اس میں بنیادی طور پر تو ہم 3-4 لوگ تھے، لیکن اور لوگوں سے بھی مدد دی گئی، باہر کے لوگوں سے بھی، تاکہ کام میں ترتیب کی جائے۔ یہ ایک گروپ ورک کا یہ تو تجربہ ہے ہمارا، لیکن ہر چیز متعین تھی، اور وہ بھی یہ ہے دیکھیے میں آپ کو ابھی ذکر کروں گا، ہم بڑی فکر کی مشہور کتاب ہے اور بہت اچھی بڑی وسیع نئے کتاب ہے، کتاب المصنف میں قدامہ مقدسی، اور آپ دیکھیں گے اس سے بہت اس کا سب سے اچھا ایڈیشن اب تک آخری ایڈیشن ہے وہ تقریباً 12-13 جلدوں 15 جلدوں میں ہے، اور اس پر نام لکھا ہوا ہے 30 جلدیں کی دکتور عبداللہ ابن عبد المحسن الترکی۔ دکتور عبداللہ ابن عبد المحسن الترکی بڑے فاضل آدمی، عالم فاضل، ان کا موضوع ان کی جو پی ایچ ڈی تھی وہ امام احمد کو رسول فقہ تھی موضوع ہی، لیکن اس کتاب کی تدوین کا کام دوسروں نے کیا، جن دوسروں نے کیا ان کا کہیں نام نہیں۔ اصول کی بات کہ جس نے پہلی جو کی پر یہ تحقیق کی ہے تدوین کی، اس کا نام اس چیز پر بنا۔ ہمارا جو مشہور تھا اس میں جس نے جتنا کام کیا ہے اس پر اس کا نام بس کیجیے کہ صرف پوری کتاب میں نے مرتب کی ہے، میں نے اس پر کام کیا ہے۔ مثلاً امام قیم کی ایک کتاب ہے الداء والدواء جو پہلے چھپی ہے، جواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، ان کی ایک مشہور کتاب الروح جس کا ذکر آیا تھا کتابوں، ان کی ایک کتاب
جو تصور کرتے ہیں وہ تدبر ہجرت ہے، وہ بابوس کا عادت ہے، یہ دو جلدوں میں اس پر میرا کام ہے، یہ تنہا میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمات اور عالم الموقعین اس کا ذکر میں نے کیا، یہ بعض جلدیں نہیں، بعض جلدیں ہمارے جو جلد میں نے کی اس پر میرا نام ہے، جس جلد پر ہمارے دوسرے دوست نے کام کیا ہے، جس میں ہمارے سب سے بڑے فاضل دوست جن کا بھی اچانک انتقال ہوا اور وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متخصص تھے، اور آپ نے نام سنا ہوگا وہ محمد عزیر شاہ، شیخ محمد عزیر شاہ صاحب بہار کے رہنے والے اور اہل حدیث تھے اور بڑے لائق فاضل آدمی، اور ان کے یہاں توسل تھا، اس لیے اس توسل مجھے تھوڑا سا تعصب سے کام لے لیجیے کہ یہ توسل کیا ہے، یہ جو توسل ہے، یہ جو ہمارے دینیات کے طلبا ہوتے ہیں ہم سب توسل جو ہوتا ہے وہ ایک تو وسط مطالعہ کرتا ہے، وسط مطالعہ، اور مطالعے میں وسعت ہونی چاہیے، اور صرف وسعت نہیں تنوع ہونا چاہیے، اور ذرا سا تھوڑا سا ادب کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس کوئی بھی فن آپ کا ہو، کوئی بھی موضوع آپ کا اتفاق ہو، لیکن ادب کی کتابیں ضرور پڑھیں، عربی ہے وہ کوئی بات نہیں کہتے تو زبان ہے، عربی ادب کی کتابیں بھی پڑھیے اور مختلف مسالے کی کتابیں پڑھیے، کوشش کیجیے، لیکن ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس مرحلے میں صرف ایک فقہ کی کتاب پڑھنی ہے تاکہ وہ آدمی کا پختہ ہو، تاکہ وہ انتشار کا شکار نہ ہو، لیکن اس کے بعد پھر مختلف مسالک کی کتابیں اور ادب کی کتابیں جن میں خاص طور پر جو کتابوں کا نام محاضرات ہے، محاضرات کی کتابیں پڑھیے، جیسے البیان والتبیین ہے، جیسے ابو حیان توحیدی کی کتابیں ہیں، ذرا سا اس سے انہی کتابوں نے کے اندر تنوع پیدا کیا تھا، اور وہ خود اپنے جو اہل حدیث طلبا ان کے یہاں جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ بھائی ذرا آپ لوگوں میں بڑی شدت اور حکمت ہے، ذرا اور کتابیں پڑھیے، سب کو پڑھیے، وہ ایسے کہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے مسلک وہ پختہ نہیں تھے، بہت پختہ تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تعامل اور معلومات میں بڑی وسعت، بہت تنوع اور بہت مطالعہ شخص تھے، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کسی اہل حدیث محقق کو کہ وہ ہمارے ایک دوست یا ہمارے ایک ساتھی تھے جو بریلوی تھے یہاں کے تخصص میں، اور پھر ان کے پاس گئے اور بھی بریلوی مراکز میں گئے کہ بھائی وہ جو قدیم مطبوعات آپ کی ہیں وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھ پڑھا انہوں نے یہ تو یہ جو ہے آدمی کے ذہن کو ذرا وسیع اسی تنوع ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کو ذرا سا خاص طور پہ یہ جو علوم ہے ان علوم کی کتابیں جو پڑھتے رہتے ہیں تو ایک مستقل انہیں کتابوں کو پڑھتے پڑھتے بعض جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تھوڑا سا ہم میں تخفیف ہوتی ہے تنوع سے اور اس کے مطالعہ سے، اور اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں، آپ معاف فرمائیے گا، آپ کی سمجھ راشی تو بہت کی میں نے، لیکن اگر کچھ فائدے کی بھی چیزیں تھیں تو وہ کچھ دوسرے حصے کو معاف کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے۔